الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے اسباق میں ہم نے ان عقائد کے متعلق سمجھا جو سورہ کاف کے مضامین سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ان اسباق کا جائزہ لے کر سورہ مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سورہ مبارکہ کی بہت خاص تاثیر بتائی گئی ہے، جس کی دہرائی اس کی اہمیت کے پیش نظر بار بار انتہائی ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کو دنیا کے سسٹم پر غیر معمولی کنٹرول کرنے کی طاقت مل جائے گی۔ وہ بہت تیزی سے سارے دنیا میں سفر کر سکے گا۔ جو موسموں پر کنٹرول کی وجہ سے جو موسم دنیا کے جس خطے میں لانا چاہے گا لا سکے گا۔ بارش کے نظام پر اس کو کنٹرول حاصل ہوگا۔ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، زمین پیداوار دے گی، اور جہاں چاہے گا خشک سالی لا کر انسانیت کو بدترین قحط سے دوچار کر دے گا۔ ہارپ ٹیکنالوجی کا میں نے عرض کیا تھا، اور اس کے بعد ہولوگرام جیسی ٹیکنالوجی جدید ترقی یافتہ ممالک کے پاس آ چکی ہے۔ جو ماحول میں وہ منظر پیش کرنا چاہیں وہ پیش کر سکیں گے۔ ٹیکنالوجی کے عروج کے کمال کو دجال استعمال کرے گا۔ میں اپنے نوجوان طبقہ کو زور دے کر اس بات کے بارے میں عرض کروں گا کہ وہ ان چیزوں پر تحقیق کریں، مزید علم حاصل کریں۔ یہ کانسپیریسی تھیوری ہے یا حقیقت پر مبنی؟ اس میں بہت گنجائش ہے کہ آپ اس پر مزید ریسرچ کریں، مزید معلومات سے مزید رہنمائی حاصل کر کے بحیثیت امت مسلمہ کے فرد اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ میں موجودہ دور کے فتنوں کا کیوں دجال سے تعلق جوڑ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک تو احادیث مبارکہ سے واضح اشارات ملتے ہیں، دوسرا وقت اور حالات کئی چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی بھلائی، خیر خواہی اور غربت اور جہالت کو مٹانا۔ کیا سائنس ایسا کر رہی ہے؟ سائنس کو تو پاور، کنٹرول حاصل کرنے، ظلم و فساد پھیلانے، جبر اور طاقت کے حصول اور کمزوروں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ انسانیت کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ دجالی فتنے کیا ہیں؟ دجال دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دھوکہ، ایسی مس انفارمیشن دینا کہ لوگ ظاہریت کو حقیقت جان لیں، حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھیں، دھوکہ ہی کھاتے چلے جائیں۔ مزید آگے بڑھیے اور فتنہ غذا کا جائزہ لیجئے کہ جینیاتی و کیمیاوی اور مصنوعی طریقے سے تیار کی گئی ڈبہ بند خوبصورت اشتہاروں والی غذائیں کیا نسل انسانی کو تباہ نہیں کر رہی؟ اوپر سے حرام و حلال کی تمیز ختم کر کے روحانی خباثت بھی انسانیت میں ڈالی جا رہی ہے۔ کیا یہ سب دھوکہ نہیں؟ دجالی قوتوں کا سب سے اہم ہتھیار میڈیا ہے، یعنی جھوٹ اور مکر و فریب، جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹی افواہیں، جھوٹے الزامات، جھوٹے دعوے، جھوٹی دھمکیاں، جھوٹی خبریں، اور جو غلط کو صحیح بتائیں، اور جھوٹی رپورٹیں جو سچ کو جھوٹ میں چھپا دیں۔ میڈیا ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، میز ٹارگیٹڈ پروپیگنڈا کا ذریعہ ہے۔ اس دھوکے اور فریب کا ایک بڑا نظام جمہوریت کے خوبصورت نام سے سیاسی سسٹم بھی ہے۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا عوام اپنی مرضی کا ایک ایماندار، دیانتدار نمائندہ چن سکتے ہیں، اور وہ نمائندہ اپنی لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ اور اس لیڈرشپ کے پیچھے کون ہے؟ اور پوری دنیا کی ڈوریاں کون ہلا رہا ہے؟ دھوکے کو پوری دنیا میں اسٹیبلش اور پروپیگیٹ کون کر رہا ہے؟ اب میں بہت زیادہ
ایلیبوریٹ نہیں کر رہا، کیونکہ وقت کے ساتھ چیزیں کھل کر سامنے آتی جا رہی ہیں اور واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر باطل کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ میں جس چیز کو آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں وہ ہے دھوکہ اور فریب کا سسٹم، جس نے سوسائٹیز کو بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ دنیا کی سو کالڈ سپر پاورز اس سپریم پاور کو چیلنج دینے کے لیے کھڑی ہیں۔ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا کر وہ پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں۔ یہ تصویر بالکل حدیث مبارک میں بیان کی گئی ہے کہ دجال خود کو خدا کہے گا، جو اس کو مانے گا اس کا تابع بنے گا، خوشحالی ہی خوشحالی، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کی زندگی تنگ کر دے گا۔ غریب کے لیے انصاف کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی جیل میں چند ہزار روپے جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے سالوں سے سڑ رہا ہے، تو کوئی دو چار قتل کر کے بھی طاقت بدماشی کے بل بوتے پر بڑے بڑے جرائم کے بعد بھی آزاد پھر رہا ہے۔ ہمارے سسٹم میں مافیا بنے ہوئے ہیں، ہر طرف ان کی اجارہ داری ہے۔ یہ صرف اپنے ملک کی بات نہیں، ہر جگہ یہی حال ہے، خصوصاً مسلمان ممالک میں۔ وہ امت جس کو دین کا امین بنا کر بھیجا گیا تھا، جس کا مقصد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا تھا، خود دینی، اخلاقی، روحانی پستیوں کی وجہ سے باطل قوتوں سے یرغمال بنی پڑی ہے۔ اب میں زندگی کے کس کس شعبے اور کس کس فتنے کا ذکر کروں؟ تعلیمی یا معاشی، خاندانی یا عالمی، ہر چیز میں دھوکہ، جھوٹ، فریب سرایت کر چکا ہے۔ کارل مارکس کی تاریخ پڑھی ہوگی آپ نے۔ مزدوروں کے حقوق کے نام پر اس نے دنیا کو کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، آپ خود مطالعہ کیجئے۔ کمیونزم، کیپٹلزم اور سوشلزم، کیا یہ دھوکہ پر مبنی نہیں؟ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے پیچھے کیا وہی مقاصد تھے جو ہمیں بتائے جاتے ہیں؟ یہ تو دوسرا فیز تھا دجالی سسٹم کا، جو برطانیہ سے امریکہ منتقل ہوا، اور اگلے فیز میں یہ اسرائیل کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور بڑی تیزی سے اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، سورۃ الانبیاء میں، کہ تم سب کو پوری دنیا سے اکٹھا یہاں لا کر جمع کیا جائے گا۔ اب اس وقت جو لاک ڈاؤن سے دنیا کی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، واقعات کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملائیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ پھر اس کے بعد تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ انسانیت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے، تو اس پر شاندار دن بھی آنے والے ہیں۔ ان شاندار دنوں کے لیے ہماری کیا ان شاندار دنوں کے لیے کیا ہماری کوئی کوشش ہے، محنت ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، اپنی ہمتوں، ارادوں، جرأتوں کو تیار کریں۔ ایسی آزمائشوں اور فتنوں کے لیے خود کو تیار کرنا ہی سمجھداری ہے۔ میں بار بار دعوت دے رہا ہوں پڑھے لکھے طبقے، نوجوان طلباء و طالبات کو کہ وہ بغور مطالعہ کریں ان حالات کا، سمجھیں کہ دنیا کا نظام کن طاقتوں کے پاس ہے، کون سی فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے، الومناتی کون ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، دجالی نظام کیا ہے، کیسے ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کے سینے میں صحیح راہ ڈھونڈنے کی سچی طلب ہوگی، اللہ اسے ہدایت بھی دے گا اور راہ بھی دکھائے گا، اور ایسے راستے سے مدد فرمائے گا کہ جہاں تک اس کی سوچ بھی نہ تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء اللہ۔ تو یہ ہے وہ دجال، اس کے فتنے، دھوکے جو زندگی کے تمام شعبوں پر چھائے ہوئے ہیں، اور دھوکے سے نکلنے کا سامان اللہ نے اس پوری سورہ کہف میں دے دیا ہے۔ الحمدللہ آج سے ہم سورہ کہف کے ترجمہ و تفسیر سے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ سورہ کہف شروع ہوتی ہے 2 کلموں سے، الحمدللہ۔ ان میں علوم کا ایک سمندر ہے، اور فتنہ دجال کا توڑ بھی۔
فتنہ دجال کا آغاز ایوولوشن فتنہ دجال کا آغاز ایوولوشن تھیوری سے ہوتا ہے کہ انسان کسی بزرگ و برتر مدبر منصوبہ ساز ہستی کے بغیر خود بخود پیدا ہو گیا۔ پہلے کیچڑ تھا، اس سے پودا نکلا، اس سے کیڑا نکلا، کیڑے سے جانور بنا، پھر بندر سے انسان بن گیا۔ یہاں الحمدللہ فرما کر اس ساری تھیوری پر پانی پھیر دیا کہ سب شکر، سب تعریفیں، بزرگیاں، برتریاں، حمد و ثنا تو اس کے لیے ہے جو رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ الحمدللہ سب کچھ اس کا دیا ہوا، وہ مادہ جو دیکھ سن نہیں سکتا، اس سے دیکھنے اور سننے والی مخلوق بنا دی، پھر ارادہ و عقل سے نوازا، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، زندگی دینے کا اختیار اس الحی القیوم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ زندگی، یہ کائنات، اس میں پائی جانے والی رنگا رنگی کا مالک و خالق وہ وحدہ لا شریک ہے۔ نظریہ ارتقاء رکھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ کائنات اور اس کا نظام خود بخود بن گیا ہے؟ یہاں میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ پیش کروں گا کہ بادشاہ کے دربار میں ان کا ایک دہریے سے مناظرے کا وقت طے ہوا۔ وقت مقررہ پر امام صاحب نہ پہنچے، سب انتظار کر رہے تھے۔ دہریہ آپ کو برے برے القاب دے رہا تھا اور بادشاہ کو کہا کہ کیسے جاہل انسان کو میرے مقابل آنے کو کہا جو وقت کا بھی پابند نہیں، تو اس موضوع پر وہ کیا بات کرے گا؟ سب بڑے پریشان کہ یہ تو دین کی بھی بے عزتی کا باعث ہے۔ جب بہت انتظار کے بعد وہ جانے لگا تو امام صاحب بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے۔ سب کی ناراضگی اور ماحول کے کڑوے پن اور باتیں سننے کے بعد کہا کہ میری بات سن لیجئے، اس کے بعد جو چاہے فیصلہ کریں۔ سب خاموش ہو گئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں دربار کی طرف آ رہا تھا، راستے میں دریا پڑتا ہے تو وہاں کشتی کا انتظار کرنے لگا۔ جب کوئی کشتی نہ آئی تو بڑی پریشانی ہوئی کہ میں تو وقت پر نہ پہنچ سکوں گا۔ اچانک دیکھا کہ دریا کے کنارے لگا درخت گرا اور خود بخود کٹنے لگا اور خود بخود تختے بنے اور میرے سامنے خود بخود کشتی تیار ہو گئی اور میں بیٹھ کر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو وہ دہریہ ہنسنے لگا کہ کیسی غیر عقلی بات کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت پوچھئے کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ جب امام صاحب کو جواب دینے کا کہا گیا تو وہ بولے کہ مناظرہ ختم کیجئے۔ فیصلہ ہو گیا کہ جب ایک درخت خود بخود گر کر کٹ کر کشتی میں تبدیل نہیں ہو سکتا تو اتنی بڑی کائنات کسی خالق و مالک کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کائنات کو بنانے والے خالق مالک رب کی جتنی معرفت آتی جائے گی، انسان کی عقل پختہ ہوتی جائے گی کہ اس رب نے انسان کو بنایا اور کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی اور انسان کو اپنی پہچان اور عبادت کے لیے بنایا۔ اس لیے قرآن میں بار بار فرمایا افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون۔ جتنا کائنات پر غور و فکر بڑھے گا اتنے ہی حقائق انسان پر کھلتے چلے جائیں گے۔ تو حمد تعریف کو کہتے ہیں، ایسی تعریف جس میں کاملیت ہو اور کامل ذات صرف اللہ کی ہے۔ الحمدللہ تعریف دنیا میں انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے اور دیگر مخلوق کی، ان کی حسن و خوبصورتی کی، بچوں کی، پھولوں کی، آوازوں کی، لیکن مخلوق کی تعریف وقتی جذبے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے یا چاپلوسی کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ کی حمد تعریف بیان کی جاتی ہے تو دو چیزیں لازم ہوتی ہیں، تعریف لیکن اس کے ساتھ تعظیم، اور اس ادب و احترام میں شدید محبت۔ تعریف، کمال، تعظیم، محبت، یہ تین چیزیں دل میں رکھ کر جب آپ شعور اور احساس کے ساتھ الحمدللہ ادا کریں گے تو دل میں اتر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو رکوع میں ایک صحابی کے منہ سے بے اختیار یہ کلمات نکلے، یا رب لک الحمد
کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا کہ یہ کلمہ کس نے ادا کیا؟ میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے اس کلمے کو اٹھانے کے لیے لبکے کہ اتنی بڑی بات کسی نے کہی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریف اس ذات کی جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی کیا؟ الکتاب، القرآن۔ اس کا احسان کہ اس نے ایک عظیم کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبد کے طور پر کیا گیا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اللہ نے نبی کو اپنا بندہ کہا۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبد ہونا اور اللہ کا عبد ہونا بہت عزت مرتبے کی بات ہے کہ خالق خود کسی کو اپنا عبد کہہ رہا ہے۔ آپ اللہ کے سب سے معزز، سب سے زیادہ تابعدار، عبادت کرنے والے بندے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں عبد ہونے کا ذکر 4 خاص مقامات پر کیا گیا ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور تیسرا سورہ اسراء کے آغاز میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور چوتھا سورہ حدید میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں الفاظ، حروف سب جمع کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں، اس قرآن میں دنیا کے تمام علوم کے خزانے جمع ہیں۔ جو ان کی معرفت حاصل کرے گا اس کا سینہ روشن ہو جائے گا۔ اللہ کے علوم کی تفصیل میرے جیسا ادنا طالب علم کیسے بیان کر سکتا ہے؟ بیالوجی، زیالوجی، جیولوجی، اوشالوجی، ایمبریالوجی، سائیکالوجی، ہسٹری، بائیو کیمسٹری، معلوم نہیں کیا کیا علوم ہیں۔ ان علوم پر اربوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کتاب کے ہر لفظ میں رحمتیں، برکتیں، شفا، روحانی بھی، جسمانی بھی، پھر احکام، زندگی گزارنے کے اصول۔ کروڑ شکر اس ذات کا جس نے یہ کتاب اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یعنی اس قرآن میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کمی نہیں۔ اس کی ہر بات ثابت شدہ ہے، مکمل ہے اور ہر لحاظ سے رہنمائی کرتی ہے، اور جیسے جیسے غور کرتے جائیں اس کی برکات سے دل و دماغ روشن ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔